زید ابن علی ابن الحسین کو نصیحت۔ زید ابن علی ابن الحسین جو امام محمد باقر علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے، ایک دن آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے پاس اہل کوفہ کے کچھ خطوط تھے جن میں یہ اطلاع دی گئی تھی کہ ہم نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے، آپ بنی امیہ پر خروج کریں، ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ان خطوط کو پڑھ کر زید ابن علی سے ارشاد فرمایا، ان خطوط سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے یہ لوگ ہمارے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور ہماری تکلیفوں اور مصیبتوں کا ان کو بہت احساس ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے خلاف خروج کرنا تمہارا کام نہیں۔ جس طرح دوسروں پر اپنے زمانے کے امام کی اطاعت فرض ہے، تم پر بھی ہے، اور یہ طریقہ ہمیشہ سے چلا رہا ہے۔ واجب الاطاعت صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو رسول یا وصی رسول ہو، نہ کہ امت کا ہر شخص۔ ظالموں کے تسلط کے زمانے میں خدا کا حکم اپنے اولیاء کو یہ ہے کہ وہ صبر اور تقیے سے کام لیں۔ اے برادر، مجھے یہ خوف ہے کہ یہ جماعت کہیں تم کو بے وقوف بنا کر کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ یہ لوگ خدا پر پورا یقین کرنے والے نہیں ہیں، زبان سے سب کچھ کہتے ہیں لیکن در حقیقت خدا کو ہر چیز کا مختار اور ہر چیز کا مالک نہیں جانتے۔ تم ان کے بہکاوے میں نہ آؤ، یہ لوگ تم سے اس عذاب الہی کو دور نہیں کر سکتے جو قیامت میں پیش آنے والا ہے۔ بتاؤ تو، اگر تم نے بغیر استحقاق امامت ان لوگوں پر خروج کیا تو اللہ کے حضور اس اقدام کا کیا جواب دو گے؟ سوائے امام وقت کے کسی اور کو خروج کرنے کا حق حاصل نہیں۔ خدا قبل از وقت کسی کام کو نہیں کرتا، ابھی اس کام کا وقت نہیں ہے۔ تم ہرگز اس معاملے میں خدا پر سبقت نہ کرو، ورنہ پچھتاؤ گے اور کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ امام علیہ السلام کا یہ کلام سن کر زید کو طیش آ گیا، گویا ان کا خیال یہ تھا کہ اس امت کے امام آپ نہیں میں ہوں، کیونکہ امامت کی شرائط میں سے ایک شرط خروج بالسیف ہے جو مجھ میں موجود ہے، اور کہنے لگے ہم اہل بیت میں وہ شخص امام نہیں ہو سکتا جو اپنے گھر کے اندر پردے ڈالے بیٹھا رہے، نہ خود جہاد کرے اور نہ دوسروں کو اس کا حکم دے، بلکہ وہ شخص امام ہے جو اپنے ملک کی ضرورت کو پورا کرے اور راہ خدا میں وہ جہاد کرے جو جہاد کرنے کا حق ہے۔ رعیت کے ضرر کو دفع کرنا اور اپنے ذاتی نقصان کو روکنا ہمارا فرض ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، غصے سے کام نہ لو، ٹھنڈے دل سے غور کرو، کیا تمہارے اندر وہ شرائط پائی جاتی ہیں جو ایک امام کے لیے درکار ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کا ثبوت دو۔ آیات و احادیث سے اس امر کو واضح کرو کہ تم لائق امامت ہو، یا کم از کم گزشتہ امتوں میں سے کوئی ایسی مثال پیش کرو جس سے ثابت ہو کہ تم جیسی صفات کا آدمی کسی زمانے میں امام ہوا ہے، یعنی ایسا شخص جو احکام الہی سے جاہل ہو اور اجتہاد کرے، اور کچھ نہیں تو اتنا ہی ثابت کر دو کہ جس نے خروج بالسیف نہیں کیا وہ امام ہی نہیں ہو سکتا، یا یہ کہ پہلے امام نہیں تھا لیکن ایسا کرنے سے وہ امام ہو گیا۔ اگر ایسا ہی ہے تو ہمارے اور تمہارے پدر بزرگوار حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام بھی امام نہ تھے، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے امت کے امام نہیں تھے۔ اگر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار میں چھپا رہنا باعث طعن نہیں تو میرا گھر میں بیٹھے رہنا کیوں کر قابل الزام ہے؟ اگر جہاد ضروری چیز ہے تو پھر بتاؤ کہ خدا کے تمام انبیاء و مرسلین نے کیوں نہیں کیا؟